أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وكيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ان بندوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ جب کافروں پر موت کا وقت آتا ہے اور علامات موت طاری ہو جاتے ہیں اور فرشتے عذاب کے ان کو نظر آتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے حکم میں زیادتی کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا، کفر کیا، وہ اس وقت سوال کرتے ہیں اب رجعت الی الدنیا کی، یا اللہ ہمیں موت سے بچا کے پھر دنیا میں بھیج تاکہ جو ہم نے غلطی کی ہے اس کی تلافی کر کے اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں۔ لیکن حکم ہوگا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب موت آ گئی تو بس انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اذا مات قامت قیامت ہو، جب بندہ مر گیا تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دنیا میں واپس آنے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو اس نے عالم آخرت میں جانا ہے، اس کے آگے عالم برزخ ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ دونوں عالم کے درمیان میں جو آڑ ہے اسی کا نام برزخ ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں موت آنے سے پہلے خرچ کرو، کیونکہ جب موت کی گھڑی آ گئی پھر آدمی کہ اچھا یہ خیرات کر دو، یہ کر دو، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی کا خیرات اور آدمی کا صدقہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے صحیح شہیح، یعنی تندرست بھی ہو اور حاجت مند بھی ہو۔ صحت مند بھی ہے، اس کو خود بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دیتا ہے، چاہے وہ ایک پیسہ ہو، چاہے وہ ڈھیلا ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا اخلاص کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اصحاب رسول کی صفت بیان فرمائی، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ وہ کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، حالانکہ ان کو خود طعام کی ضرورت ہے، خود ان کو حاجت ہے، لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کو اصل میں یہ صدقہ قبول ہوتا ہے کہ خالص حلال ہو اور تمہیں خود بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی تم دوسرے کو ترجیح دیتے ہو۔ اس لیے دوسرے مقام پہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود حاجت مند ہے، خود گھر میں بھوک ہے،
لیکن مہمان آ گیا، کھانا اٹھا کے اس کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو بھوکھا رکھا، بچوں کو بھوکھا رکھا، لیکن آنے والے کو سائل کو خالی نہیں بھیجا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ باقی مرنے کے وقت تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اچھا جی یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب موت آ گئی اب تم نے تو سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ اتنا حریص ہے، کہتا ہے مالی مالی، ہر وقت اپنے مال کا فکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال کیا ہے؟ جو کچھ تم نے کھایا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت، آپ نے فرمایا جو تم نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو تم نے پہنا وہ سیدھا ہو کے بیکار ہو گیا، ہاں ما تصدقت فامضیت، تمہارے لیے تو وہی کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم بڑا حریص ہے کہ اگر اللہ اس کو ایک سونے کی وادی بھی دے دے نا پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر کہے گا ایک اور وادی مجھے مل جائے۔ لو ان ابن آدم لو کان ابن آدم وادی من ذهب، اگر ایک آدمی کو سونے کا وہ بہت بڑی وادی مل جائے تو کہے گا دوسری مل جائے تو کہے گا ابتغى ثالثا، تیسری بھی مل جائے۔ حضور نے فرمایا لا يملأ فا ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا منہ جو ہے قبر کی مٹی سے بھرے گا، ورنہ آدمی کو دیکھیں نا اگر لاکھ مل جائے گا یار لاکھ سے کیا ہوتا ہے، ابھی کم سے کم 2 لاکھ تو 2 لاکھ مل جائے تو کہ یار اب 2 لاکھ سے بھی آج کل تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کم سے کم 10 تو ہو، 10 مل جائے تو کہے گا 20، وہ اسی چکر میں رہے گا، مانگتا ہے۔ ہاں جو اللہ والے ہیں ان کو پھر دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بڑا خجل ہوا، ایک نوجوان کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوا، ایسی شرمندگی مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بخارا کے علاقے سے جہاں سے امام بخاری تھے رحمت اللہ علیہ، وہاں سے ایک نوجوان آیا اور حضرت کی خدمت میں آ کے ملا اور ٹھہر گیا۔ تو جوہری تو جوہر کو پہچان لیتا ہے نا، اللہ والوں کی بھی نظر ہوتی ہے کہ بندہ یہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن علیحدہ بیٹھے تھے تو السلام علیکم ہوئی، کہاں سے آئے؟ بخارا سے۔ پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہے، لنگر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابھی اللہ کا شکر ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ اللہ اگر دیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں دیتا ہے تو الحمدللہ، اس کا فیصلہ ہے، مل جائے کھا لیا، لنگر والوں نے بھی کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ تو وہ مسکرانے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے علاقے میں جو بزرگ ہیں مشائخ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو فرمایا کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کا حال ہے، جانور کا بھی یہی ہے، گھاس ڈالو کھا لے گا، نہ دو تو کیا کرے گا، کھڑا رہے گا۔ یہ کوئی بڑی فضیلت تو نہیں ہے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے علاقے کے بزرگوں کا اور شیخ مشائخ اللہ والوں کا، انہوں نے کہا مل جائے تو اوروں کو کھلا دیتے ہیں اور نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے شرمندگی ہوئی کہ ایسی شرمندگی زندگی میں مجھے کبھی نہیں، کہ اصل مقام تو یہی ہے نا کہ مل گیا تو دوسرے کو دے دیا، کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو حاجت ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اگر نہ ملے پھر بھی شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تیری حکمت ہے، کسی کو تو نے امیر بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور کسی کے گھر میں انواع و اقسام کی ڈشیں بن رہی ہیں، کسی کے گھر میں کتے بھی مکھن کھاتے ہیں، کسی کے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے جو سمجھنے سے بالا تر ہے۔ بس بندے کا کام یہ ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھ لیں کہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں،
ان کو خوشیاں بھی ہیں، آرام بھی ہیں، شرابیں بھی ہیں، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، ہر رات شب برات ہے اور ہر دن دن عید ہے، اور اس کے مقابلے پہ مومن ہے، عالم ہے، دین والا ہے، داڑھی والا ہے، ہر وقت زندگی عذاب میں ہے، ہر وقت خوف ہے، خطر ہے، مصیبت۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے فیصلے ہیں جن پہ ہمیں ہر حال میں راضی ہو کے، تاکہ آدمی اپنی آخرت کا اجر جو ہے وہ تو ضائع نہ کر سکے۔ اسی لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک ہوتی تھی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر بہا قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ یا اللہ ایسا ایمان دے کہ تیرے فیصلے پہ راضی، تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ راضی، اور تیرا ہر فیصلہ جو ہے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ لوگ جو ہیں کہ ساری زندگی خرچ نہیں کرتے، موت آنے لگی تو پھر خرچ کرنے لگے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب الى قوله ما لكم من زوال۔ وقال تعالی یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وهل لنا من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل يوم يأتي تأويله۔ جب وہ قیامت کا دن سامنے آ جائے گا اور جو بھولے پڑے تھے اب کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تو اللہ کے رسول آئے، سچی بات لے کے آئے، حق دعوت لے کے آئے، لیکن ہم نے ان کی دعوت پہ کان نہ دھرا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا، ہے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہاں جا کے ہم اچھے کام کریں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ دیکھیں گے کہ مجھے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اس وقت پھر اپنے اللہ سے سوال کریں گے، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، یا اللہ ہمیں حق پہ چلا دے اور ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔ وقال تعالی ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وإنهم إلى قوله وإنهم لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ دیکھیں گے کافر جہنم پہ کھڑے ہوں گے اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم اللہ کے آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں تو پھر بھی کفر کریں گے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور کافر جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہے کوئی راستہ واپس جانے کا؟ جیسے اللہ نے فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ یا اللہ دو دفعہ تو نے موت دی، دو دفعہ تو نے زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی راستہ ہے کہ ہم اس جہان سے نکل کے پھر دنیا میں چلے جائیں؟ وقال تبارک وتعالی وهم يصرخون فيها، چیخیں گے پکاریں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں جہنم سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کہیں گے اللہ ہمیں نکال دے، ہم واپس جا کے بہتر عمل کریں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بدبختوں میں نے دنیا میں تمہیں نہیں عمر دی تھی، دنیا میں میں نے تمہیں کتنا عرصہ زندہ رکھا، اس میں آدمی چاہے تو نصیحت پکڑ سکتا ہے، لیکن تم لوگوں نے کوئی نصیحت نہ پکڑی، وجاءکم النذیر، اور میرے پیغمبر بھی آئے ڈرانے والے، لیکن تم نے کوئی ہدایت نہ پکڑی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکھو، کافروں کے لیے کوئی سفارشی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ فذكر تعالى إنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت الأرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور یہ سوال کب کریں گے جب موت آئے گی، اور یہ سوال کب کریں گے جب قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور یہ سوال کب کریں گے جب پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ سوال کب کریں گے جب جہنم پہ ڈالے جائیں گے اور غمرات جہنم کے اندر ہوں گے، لیکن ان کی اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے، اب عالم آخرت کے بعد پھر دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں ہدایت ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو آخرت کی تیاری کرنی ہے وہ کر لو، جو قبر کے لیے تیار کرنا ہے مال کر لو۔ دیکھو نا دنیا میں کتنی محنت کر رہے ہو، کم از کم آخرت کے لیے اتنی 1 گھنٹہ تو محنت کر لو۔ اگر دنیا کے لیے تم 24 گھنٹے سرگردان ہو تو اللہ کے آخرت کے لیے جو دائمی حیات ہے، جو دائمی زندگی، اس کے لیے بھی تو تیاری کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہمیں واپس بھیجو، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، کلا حرف رد و زجر ای لا نجیبہ الی ما طلب ولا نقبل منہ، جو کچھ وہ کہیں گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرمائیں گے کلا، میں چھڑک ہوتی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ دنیا کو لوٹو گے تو انہا کلمۃ ھو قائلھا، قال عبد الرحمن بن سہیل بد ان یقولھا لا محالۃ کل معتذر ظالم۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوٹنے والی بات جو ہے ہر ظالم پر جب عذاب آئے گا تو سب کہیں گے، کیونکہ ظالم پر جب خود پڑتی ہے نا پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر کہتے ہیں او موقع مل جائے۔ دیکھا نہیں فرعون جیسا ظالم جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جو ظلم میں اپنے تاریخ میں ایک ظالم کا مقام رکھتا ہے، اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوانے والا، لوگوں کو ہلاک کر دینے والا۔ جب پانی کا غوطہ لگا عذاب آیا تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا۔ اب ایمان لا رہے بدبخت، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں انہا کلمۃ ھو قائلھا، کہ ہر ظالم پر جب عذاب آئے گا تو یہ کہے گا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ كَلَّا، أي لأنها كلمة السؤال هو الرجوع وليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات یعنی بطور علت ہو کلا کے، یعنی یہ انہا کلمۃ یعنی سوال ہوا الرجوع کہ مجھے دنیا میں بھیجو تاکہ میں اچھے عمل کروں، ہوا کلام منہ وقول، فقط بات ہے حقیقت کوئی نہیں۔ اگر اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں دوبارہ بھی کفر کریں گے۔ وَلَوْ رُدَّ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ وَلَكَانَ يُكَذِّبُ فِي مَقَالَتِهِ هَٰذِهِ، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو واپس ہم دنیا میں بھیج بھی دیں اللہ قادر ہے، لیکن یہ پھر کفر کریں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قال قتادہ والله ما ظننا ان يرجع الى اهل ولا الى عشيرة ولا بان يجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى ان يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل، ورحم الله عمران من فيما يتمناه الكافر اذا رأى العذاب الى النار۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں دیکھو خدا کی قسم ہے
اب کوئی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں اپنے گھر جاؤں، بچوں سے ملوں یا اب جا کے اپنے خواہشیں پوری کروں، بلکہ اب تمنا بھی کریں گے کہ ہم جا کے اچھے عمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ اب جب آگ دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، اب اچھے عمل کا خیال آیا۔ وقال محمد بن كعب القرظي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت۔ بات کہتے ہیں کہ یہاں تک آیت ہے فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا۔ وقال عمر بن عبد الله مولا غفر اذا قال الكافر بالديون علی امسائے اللہ کلا کذبتا، جب کافر کہے گا کہ یا اللہ مجھے بھیجو میں جا کے عمل اچھے کروں گا، اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم۔ وقال تعالی فی قولی حتی اذا جاء احدهم الموت قال كان الذي يقول ان الناس نفسه انه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فلیعمل بطاعت اللہ تعالی۔ اس لیے حضرت علاء ابن زیاد فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھو کہ ہم پر بھی موت آ رہی ہے، ہمارے سامنے بھی موت آ گئی ہے، علامات موت آ گئے ہیں، اور اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا جواب مل رہا ہے، تاکہ آنے سے پہلے اپنے اعمال کی درستی کرو۔ یہ نہ ہو کہ کافروں کی طرح اس وقت تم بھی رجعت کا سوال کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال كذا والله ما تمنى الا ان يهدي فيعمل بطاعت الله انظروا امنیت الكافر المعملوا بها ولا قوة الا بالله۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کافر جو حد سے بڑھنے والا، اللہ سے کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اب وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ میں واپس جا کے اپنے عمل ٹھیک کروں۔ فرمایا تم بھی غور کرو، یہ امنیت کافر ہے، تم اپنے عمل ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہ حال ہو جائے۔ قال محمد بن كعب القرظي وقال محمد بن عياض قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض ليس بن مسلم ابي عاصم النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو ذي يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعون اتوب واعمل صالحا قال قد هم ارتفع كنت مؤملا قال فذيك عليكم رجلتهم وهو قد هوشي ينام ويفزع تهوي اليه باب الحيات وقاربها۔ اور اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے محمد بن ابی حاتم روایت نقل فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا فزع الکافر، جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا اور اپنے وہ جہنم کے ٹھکانے کو دیکھے گا تو کہے گا رب ارجعون، یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، اتوب واعمل صالحا، میں گناہوں سے توبہ کر کے اعمال صالحہ کروں گا، مجھے موقع دیں۔ قال تم تما كنت ممبرا، کہا جائے گا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی، موقع دیا، عمر دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ فَيَذِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ وَيَلْتَئِمْ، قبر کو ملا دیا جائے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے کسی کو سانپوں نے ڈسا ہو، کبھی نیند، کبھی گھبراہٹ، کبھی کیونکہ تمام اس زمین کے جو کیڑے ہیں اور حشرات ہیں، سانپ ہیں اور بچھو ہیں، وہ آ جائیں گے ڈسنے کے لیے۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني سلمة بن ثواب قال حدثني علي بن زيد سعيد بن مسيب عائشة رضي الله عنها انها قالت ويل لأهل المعاصي من اهل القبور واذكر عليهم في قبور حيات سود موتهم حية عند راسه حية عند رجليه فثاني حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور گناہ کیے ہیں کہ جب وہ قبروں میں جائیں گے تو اللہ ان پہ سانپ مسلط کر دیں گے، سیاہ رنگ کے سانپ ہوں گے، ایک سرانے کی طرف سے ایک پاؤں کی طرف سے، وہ ادھر سے کھانا شروع کرے گا، یہ پاؤں سے کھانا شروع کرے گا، درمیان میں پہنچے گے، یہ وہ عذاب برزخ ہے جو قبر میں شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، لا ينکرہ الا ضال او مضل،
کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث رسول سے بھی ثابت ہے، اور حضور پاک نے بھی ہمیشہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اسی طرح حضور پاک نے خود دیکھا کہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی وذالک العذاب فی البرزخ، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور جیسے اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا اغرقوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، کہ ادھر سے تو وہ دریا میں غرق ہوئے لیکن ادھر سے جہنم میں داخل ہو گئے، یعنی عذاب شروع ہو گیا۔ وقال ابو صالح ورائهم یعنی امامهم، ورا کا معنی خلف بھی آتا ہے اور ورا کا معنی آگے بھی آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وقال مجاہد البرزخ والحاجز ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ کہتے ہیں کہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ 2 دریا ہیں، میٹھا ہے کڑوا ہے، جیسے اللہ نے درمیان میں حاجز بنا دیا۔ وقال محمد بن کعب البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ لیسوا ما اہل الدنیا یعقون یحسبون ما اللہ یجازون باعمالہم۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ برزخ جو ہے وہ دنیا و آخرت کے درمیان ہے، یعنی اب وہ دنیا میں بھی نہیں کہ بیچارے کھائیں پیئیں اور آخرت میں بھی نہیں کہ ان کا فیصلہ ہوا درمیان میں ہے۔ وقال ابو صخر البرزخ والمقابر، ابو صخر فرماتی ہیں کہ برزخ سے مراد قبر ہے، لاہم فی الدنیا ولاہم فی الآخرہ وہم مقیمون الی یوم یبعثون، وہ اسی میں رہیں گے اس دن تک جب کہ قیامت والے دن کھڑا ہونے کا وقت آئے گا۔ وفی قوله تعالی ومن ورائهم برزخ تحدید لهؤلاء المحتضرین من الظلمة بعذاب البرزخ، بعض علماء نے فرمایا کہ جن کو کافر ہیں، جن کو موت کا وقت آئے گا تو ان کے لیے تحدید ہے کہ آگے برزخ کا عذاب تیار ہے۔ اور اس کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، اور اسی طرح وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، قوله تعالی یوم یبعثون یستمرون العذاب الی یوم البعث کما جاء فی الحدیث ولا یزال معذبا فیہا فی الارض، اور کافر جو ہیں زمین میں اپنے قبر میں عذاب دیے جائیں گے اس وقت تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور ان کو وہاں سے کھڑا کیا جائے گا، پھر قیامت میں حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک عن المأثم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ ہاں بالکل پڑھا جاتا ہے، حضور پاک نے شہداء احد کا جنازہ پڑھا ہے۔ شہید یہ تو نا کہ شہید کا جنازہ نہ پڑھو، شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ میں محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کا جنازہ پڑھا ہے۔ کہتے جی کہ میرا پرس گم ہو گیا ہے اور میں پریشان ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے، یہاں چندہ کرنا منع ہے، یہ چندہ کرنا آپ کے ملک میں رواج ہے، یہاں منع ہے، یہاں کوئی چندہ نہیں کر سکتا، نہ چندے کی اپیل کر سکتا ہے۔ کہتے جی کہ ظہر کی نماز میں اگر امام سری نماز پڑھا رہے ہیں تو مقتدی کو پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی خاموش رہے اور کچھ بھی نہ پڑھے، کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ غور کریں، مثلا ایک امام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں
اور اگر اتفاق سے ظہر کی نماز میں انہوں نے سورت وہ پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو جب آیت سجدہ آئے گی امام سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم نے تو سنا ہی نہیں، نہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کیوں کریں؟ سجدہ تلاوت تب ہوتا ہے جب آدمی پڑھے یا آدمی سنے، نہ ہم نے سنا نہ ہم نے پڑھا۔ لیکن اگر امام سجدے میں جائے گا تو ہم مقتدی بھی سجدے میں جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ ہم سب کا پڑھنا ہے، اسی لیے جب وہ سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں مثلا امام سے نماز میں غلطی ہو گئی، اب وہ سجدہ سہو کرے گا، مقتدی نے تو کوئی غلطی نہیں کی، زیادہ ہم گھر بیٹھے رہیں گے جی تم سجدہ کر دو، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم کیوں سجدہ صاحب کریں؟ لیکن اگر امام سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ صاحب کرے گا، تو اس کی غلطی بھی ہماری غلطی بن جاتی ہے، اس کی پڑھنا بھی ہمارا پڑھنا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی امام کے پیچھے ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، حضور کی حدیث ہے کہ اسی لیے تو امام بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو۔ ہاں، جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھو، امام بھی پڑھے ہم بھی پڑھے، سجدے میں پڑھو ہم پڑھیں، جہاں روکا ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں، جہاں حکم ہے وہاں ہم تعمیل کرتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے۔ یہی وہ جھگڑے ہیں جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ بہت بڑے عذاب میں اور ابتلا میں آ گئی۔ دیکھا نا جی، کہیں کوئی جھگڑا، کہیں دیوبندی بریلوی، شیعہ سنی، حنفی شافعی، مالکی حنبلی، ہر جماعت کے ایک دوسرے سے تعصب، اس کا فائدہ دشمن کو ہو رہا ہے اور ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو فائدہ ہمیشہ دوسرا اٹھاتا ہے۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو کہ امام جب کہتا ہے اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں امام پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، پھر امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سجدے میں وہ بھی پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، صبح ہم بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو امام بھی پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ امام درود پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، امام دعا مانگتا ہے ہم بھی مانگتے ہیں، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آخر صرف ہمیں قرآن سے جھگڑا ہے؟ وہی ٹھنڈے دل سے غور کرو، بھئی ہر کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے قرآن جو تلاوت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، تو قرآن سے جھگڑا ہو گیا احناف کو کہ بھئی باقی تو ہر کام کرو لیکن قرآن نہیں پڑھنا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو، سوچو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں حضور کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، تو وہاں ہم حضور کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور خود قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ حتیٰ کہ جن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب جنوں کی جماعت آئی حضور قرآن پڑھ رہے تھے، چپ کرو چپ کرو چپ کرو، سنو کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو جن بھی چپ ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کی دلیل پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث رسول اللہ پہ نظر ڈالتے ہیں،
اس کے بعد پھر اجماع امت پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر قیاس جو محمود ہے اور شرعی ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو قرآن بھی کہتا ہے چپ رہو، اللہ کا نبی بھی فرماتا ہے کہ چپ رہو۔ اور اب مسئلہ باقی رہ گیا، اسی لیے امام احمد بن حنبل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں، مغرب میں، عشاء میں جب امام قرات جہری کر رہا ہے زور سے نہ پڑھو، تم سنو کہ قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، پڑھنا تو سنت ہے۔ تو 3 نمازوں میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے نا، باقی تو صرف 2 نمازیں بچی ہیں۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان 2 نمازوں میں کہ جس حدیث میں جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ امام زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھے تو تم پڑھتے رہو، فرمایا جب پڑھے۔ تو جب ظہر میں بھی پڑھ رہا ہے، عصر میں بھی پڑھ رہا ہے تو ہم خاموش کریں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا۔ اسی طرح ایک بڑا لطیفہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام صاحب اسی مکہ شریف میں تھے، تو اور بھی اس زمانے میں ان کے برابر کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا بھی میں کیوں نہیں پڑھتا، حدیث رسول نے کہا جی نہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کریں مسئلہ فاتحہ۔ اب میں حج پڑھنے آیا ہوں، مناظرہ کرنے تو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو مسئلہ شریعت کا، اس میں کیا ہے؟ نہیں کہا ٹھیک۔ تو اب جناب وہ 8-10 علماء تھے، امام صاحب اکیلے تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھی اب مناظرہ کرنے کے لیے آپ آئے۔ انہوں نے کہا 10 آدمی یہ مناظرہ کریں، ایک سے کوئی اچھی بات ہے بتا، تم 10 میں سے ایک کو بڑا بنا لو، وہ مناظرہ کرے، اور وہ جیت گیا تم سب جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے۔ اب ایک سے بات کر سکتا ہے، اب 10 آدمی بولو تو میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے ایک کو بڑا بنا دیا، انہوں نے کہا جی اب یہ ہمارے بڑے ہیں، اب مناظرہ کریں۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک بندے کی جیت جو ہے سب کی جیت بن سکتی ہے، ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام کی فاتحہ سب کی فاتحہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بات، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فقہ میں ایسا مقام دیا ہے ان کو کہ الخلق عیال فی الفقہ، کہ ساری مخلوق امام صاحب کے سامنے ایسے ہے جیسے فقہ میں بچے ہوں۔ اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا ہے اور اتنا مقام دیا۔ اسی لیے ایک امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس سے بحث نہ کیا کرو، یہ اگر اس سامنے جو مینار ایک ستون کھڑا ہے نا حرم کا، اگر یہ کہہ دے سونے کا ہے تو یہ ثابت کر کے دے گا کہ سونے کا، اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو اتنا علم دیا، اتنا دلائل دیے ہیں، اتنا قوت فہم اور ذکا دی ہے، تو اس لیے جھگڑے میں نہ پڑا کرو۔ اب دیکھو نا جی ایک حدیث مبارک ہے، اب حضور نے فرمایا ہے نا کہ اذا قال المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن، کہ جب مؤذن اذان کہے تم ایسے کہو جیسے مؤذن، یعنی مؤذن کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیا کہیں گے؟ یعنی اسی طرح کہتے آئیں گے جیسے۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ تو معلوم ہوا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ آمین ہے، یہ حدیث رسول اللہ۔ اگر یہاں بھی یہ حکم ہوتا تو حضور فرماتے کہ بابا جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کہے الرحمن الرحیم تم بھی کہو الرحمن الرحیم۔ لیکن حضور نے فرمایا نہ، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین۔ تو معلوم ہوا۔ اچھا پھر اس حدیث کے مطابق آمین ایک دفعہ ہے یا 2 دفعہ؟ ہاں جی نہیں، حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم الضالین تم کیا پڑھو؟ ہم 1 دفعہ کہیں 2 دفعہ؟ اگر مقتدی بھی فاتحہ پڑھے پھر آمین 2 دفعہ ہو جائے گی 1 دفعہ ہوگی؟ اپنی بھی کہے امام کے پیچھے بھی کہے؟
تو یہ احادیث ہے. باقی جو پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم ان کے بھی مخالف نہیں، ان کے بعد بھی حدیث رسول عربی ہے. اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا وجہ اختلافات سے اور آپس کے انتشار سے بچا لے. اللہ ہم سب کو حضور کا غلام بنائے اور اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اولاد جس کی نہ ہو اس کے لیے دعا، دیکھو میرا بھائی قرآن میں دعائیں موجود ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اسی طرح جو لابلد لوگ ہیں وہ اپنا علاج بھی کراؤ، اسباب پر بھی عمل کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، کیونکہ استغفار پڑھنے کا برکت یہ ہے یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گے. کہتے جی کہ نمازی کے آگے گزرنا بالکل گناہ ہے، یہاں بھی گناہ ہے. بالکل نہ گزریں، کوشش کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں. کہتے جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا تھا؟ بالکل نہیں پڑھا. دیکھو نا، جب اذان کی حدیثیں موجود ہیں، اگر پڑھا ہوتا تو وہ بھی حدیثوں میں موجود ہو. کہتے جی کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، تو جنازے میں تم کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیتے ہو کیا؟ نہ، جنازہ ہے کیا؟ جنازہ دعا ہی تو ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. کیا ہے؟ اگر اس دعا کا اعتبار نہیں تو بعد والی دعا کا کیا اعتبار ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے. ہاں، دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے. بدعت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا مقام جہنم ہوتا. اب دیکھو نا طواف کے کتنے چکر ہیں. تم 8 شروع کر دو تو جی مجھے تو محبت ہے جی، میرا دل نہیں بھرتا 7 سے، جی میں تو 8 کیا کروں گا، میں 9 کیا کروں گا، تو گناہ ہوگا، بدعت ہوگی، جہنم میں جائے گا. کہ حضور پاک نے 7 کیے ہیں، تم کون ہو 8 بنانے والے؟ نہ ہم 6 بنا سکتے ہیں نہ 8 بنا سکتے. قیامت کے دوران میں مسواک کرنا، اصل بات یہ ہے کہ حکم ہے عند الصلاۃ. حضور نے فرمایا کہ نماز کے قریب مسواک کرو عند کل صلاۃ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عند وضوء کل صلاۃ، یعنی جب نماز کے لیے وضو کرو تو مسواک کرو. بعض ائمہ نے اس ظاہر حدیث مبارک کو سامنے رکھ لیا کہ بھی عند کل صلاۃ، نماز سے پہلے بھی مسواک کرو. تو بہرحال یہ ایک ائمہ کی تحقیق ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی ایسا جھگڑا نہیں، حدیث میں موجود ہے، مسواک کا حکم ہے. کہتے جی کہ اگر جبل نور پہ جائیں کوئی منع نہیں، وہاں جائیں، وہاں اس مقام کو دیکھیں جہاں حضور پاک تشریف لے گئے. لیکن یہ بدعات لوگ کرتے ہیں، خط لکھ کے ڈالتے ہیں، کپڑے لٹکاتے ہیں، جھنڈیاں باندھتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ 1 مشت، چھوٹی اس سے رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے عورت ننگی بیٹھی دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. میں نے کہا ہے وہ لے آؤ کیسٹ میرا.
لے آؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے نہیں کہا ہے، یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نزل الابرار میں۔ اعتبار نہ ہو تو نزل الابرار فی فقہ الحدیث النبی المختار کتاب ہے، اس کو کھول کے دیکھ لو کہ وہاں کیا لکھا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا، البتہ تمہاری کتابوں میں ہے۔ لیلۃ الغیب، ہمیں تو پتہ نہیں لیلۃ الغیب کیا ہوتی ہے بھائی۔ بہرحال اگر عورتوں نے گولیاں استعمال کی ایام کو روکنے کے لیے، لیکن گولیاں کھانے کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی رہی، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کے ایام حیض کی عادت جو ہے وہ کن دنوں میں ہے، یعنی مثلا ابتداء مہینے میں ہے، اگر وہی دن ہے تو پھر تو حیض ہے، اگر وہ دن نہیں ہے تو منع بیماری بن گئی ہے، استحاضہ بن گیا ہے، لہذا وہ غسل بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، سب کچھ کریں۔ کہتے جی کہ حرم کے باہر جو کبوتر ہیں ان کو دانہ ڈالنا چاہیے، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اللہ کا رزق پاؤں میں رلتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے ڈالنے کا؟ ڈالنا ہے تو کسی دور جگہ جا کے ڈالیں، محفوظ جگہ جا کے ڈالیں، لوگ اوپر تک نہ چلیں اس کے۔ ہر مرض کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، کیونکہ حضور سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، فرمایا یہ آیت شفا بھی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ انشاءاللہ پڑھ کے ہر بیماری کے لیے دم کیا کرو، پانی پہ دم کر دو، خود پڑھ لو، ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دو، انشاءاللہ شفا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر طواف کرنے کے لیے آ گئی تو طواف ٹھیک ہے، کیوں اس کو لایا کیوں ایسا؟ نہیں، جب اپنے ملک سے اس کو لایا ہے عمرے کے لیے، طواف کے لیے، طواف اب پھر روز ایک ایک بات پوچھے، اچھا جی نماز پڑھ لوں، یہ کوئی بات ہے؟ اگر عورت کو ایام آ جائیں تو کیا وہ اپنے ہوٹل میں رہے یا حرم کے باہر میدان میں بیٹھے؟ بہتر ہے میدان میں بیٹھے۔ آج وہ دور نہیں رہا ہے، آج اعتبار نہیں ہے ہوٹل میں عورتوں کو اکیلا چھوڑنے کا، وہ دور الگ تھا، اب حالات بگڑ گئے، جب سے ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں نا، ہمارے حالات یہاں بھی اثر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی ہے تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 8 سال کے بعد تقریباً فتح مکہ ہوا، پھر حضور کا حجۃ الوداع ہے اور اس کے بعد وفات ہے۔ کسی عورت نے زنا کیا، اس کے خامند کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، تو کیا خامند کو اجازت ہے کہ بیوی کو قتل کر دے؟ بالکل نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ یہ تو پھر قانون تمہارا ہو گیا نا، ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، جس کو چاہے الزام لگائے اور قتل کرتے۔ اگر ایسی بات ہے طلاق دے دو، اس کا معاملہ شریعت میں لے جاؤ، گواہ ثابت کرو کہ یہ زنا ہے، قتل کرنے کا تو کوئی حق نہیں۔ یعنی ایک اس نے گناہ کیا زنا کا، تم نے ڈبل کر دیا قتل کا، اس سے بھی تم بڑے مجرم بن گئے۔ حضور پاک جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کس جگہ میں تھے؟ قرآن نے کوئی جگہ معین نہیں کی، فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى،
اب بعض روایات میں ہے کہ آپ زمزم کے قریب تھے، بعض روایات میں ہے کہ آپ حتیم مبارک میں تھے، بعض روایات میں ہے کہ آپ بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ قرآن ایک لفظ بولتا ہے جو سب کو جامع ہے کہ سارا علاقہ ہی مسجد الحرام ہے، تو لہذا قرآن پاک نے کسی جگہ کی تعین نہیں فرمائی۔ کہتے جی کہ جب ہم حج کا طواف زیارت کریں گے تو صفا مروہ دوڑیں گے، ہاں حج کی صفا کیوں نہیں دوڑو گے؟ بھی عمرے کی دوڑتے ہو تو حج کی کیوں نہیں دوڑو گے؟ جیسے عمرے میں صفا ہے حج میں بھی صفا مروہ ہے۔ قرآن ہے یہ تو، اللہ کے بندے قرآن پڑھ لیا کرو۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو اس گھر کے حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے۔ اگر میں نے ظہر کی اذان سے کچھ پہلے طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے یا اشراق سے پہلے پڑھ لیے، انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے، لیکن احتیاط کیا کریں کہ جب سورج چڑھ جائے پھر پڑھیں اور جب سورج ڈھل جائے تو پھر پڑھیں، کیونکہ یہاں اذان عین ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے، زیادہ وقفہ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کا ویزا دبئی سے لیا، پھر میں انڈیا گیا، انڈیا سے میں جدہ آیا، جدے سے میں مدینہ منورہ گیا اور مدینے سے احرام باندھ کے مکے آیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جو لوگ وفات پا گئے آپ کے والدین، ان کے لیے عمرہ کریں تو کریں، باقی کے لیے اپنا عمرہ کرو، ان کی دعا کرو۔ یہ تو پہلے دن ہو چکا ہے۔ پاکستان سے 14 دن کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ 14 دن آپ ایک جگہ تو نہیں رہیں گے نا، مکہ بھی رہیں گے، مدینہ پاک بھی رہیں گے، لہذا آپ مسافر ہیں اور نماز قصر پڑھنی ہے۔ بیوی نے احرام باندھا، مدینہ منورہ سے آتے ہوئے تو معمولی سا کپڑے پہ ایک داغ لگا تھا، پھر مغرب کو بھی ایک داغ محسوس ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی داغ نہیں لگا، نہ ماہواری کے دن ہے نہ پھر ماہواری آئی۔ اس نے عمرہ کر لیا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں، بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی سفر کرتا ہے، ملک بدل گیا، موسم بدل گیا، اور پھر آدمی کی محنت ہے، طواف کر رہا ہے، جا رہا ہے، مدینہ شریف جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آ رہا ہے، نمازوں پہ پہنچ رہا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تہجد اپنا وتر جو ہیں وہ عشاء کے بعد نہیں پڑھتے، جس بندے کو نماز تہجد پڑھنے کا انشاءاللہ یقین ہو، تہجد کے ساتھ وتر پڑھنا افضل ہے۔ اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر عشاء کو پڑھ لیا کرو، تاکہ ایسا تو نہ ہو نا کہ وتر رہ جائیں، تہجد بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن اگر عادت ہے الحمدللہ تہجد پڑھتا ہے تو تہجد پڑھ کے پھر وتر پڑھے۔ نماز جنازہ میں اگر ایک سلام پھیریں تب بھی نماز مکمل ہے، اور 2 پھیریں تب بھی نماز مکمل ہے۔ اصل میں یہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں 2 سلام ہیں، ایک میں 1 سلام ہے، تو فرض نمازوں میں تو یہ 2 سلام پھیرتے ہیں اور جنازے میں 1 سلام، تاکہ حضور کے دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے قاضی سے طلاق لیا، اب دونوں سلو کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ قاضی سے درخواست دے کے اجازت دے کے نکاح کر لیں۔ کہتے جی کہ شیعہ دینیات الگ ہے، کلمہ طیبہ میں بھی ان کے لیے کچھ جز زیادہ ہے، تو یہ دارالافتاء سے معلوم کریں۔ زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، ورنہ تو افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر ہفتے میں صفائی کرے۔
کہتے جی کہ ایک ادارہ ہے الہدا، اس کو ایک عورت چلاتی ہے تو کوئی بات نہیں، دین کا ادارہ چلانا تو منع نہیں۔ اب مدرسہ ہو بچیوں کا تو عورت ہی پڑھائے گی، تم تو نہیں پڑھاؤ گے نا، اب تعلیم دے گی تو عورت ہی دے گی نا۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ ملک کی سربراہ بننا منع ہے، امام مسجد بننا منع ہے۔ یہ تو نہیں کہ دینی ادارہ بنا کے عورتوں کو تبلیغ نہ کرے، عورتوں کو دعوت نہ دے، عورتوں کو قرآن نہ پڑھائے، یہ کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں جی کہ 10 سال پہلے میری والدہ، بیوی، بہن حج پہ آئے تھے تو گرمی کی وجہ سے انہوں نے کنکریاں نہیں ماری تھیں اور مجھے وکیل بنایا تھا۔ تمہیں گرمی نہیں لگتی تھی؟ صرف انہیں لگتی تھی۔ یہ کوئی عذر تو نہیں ہے کہ گرمی کی وجہ سے، کوئی بہانہ نہیں۔ ایک ایک بکری دم ادا کرو، تم کنکریاں رات کو مار دیتے، ٹھنڈے وقت میں مار دیتے، گرمی میں نہ جاتے۔ کس نے کہا ہے کہ گرمی میں مارو؟ کیمرے والا موبائل فون استعمال کرنا کیسے ہے؟ میرا بھائی، اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو حرام ہے۔ کہتے جی کہ حرم کے اوپر جو پرندے گھومتے ہیں یہ ابابیل ہیں، کبھی پکڑ کے پوچھ لو۔ میرے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا تعلق ہے نہیں، بس یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے حاجی، یہ کیا پرندہ ہے؟ وہ ابابیل ہے۔ وہ بابا ابابیل آئے تھے اور ختم ہو گئے، اس کے بعد ابابیل کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا ابابیل ہے؟ اللہ نے بھیجے تھے ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اس کے بعد واپس ہو گئے، ختم۔ ان کی تو کوئی نسل نہیں کہ ابابیل اس کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ میری بیوی کی پھپھی، یعنی میری پھپھی پتہ نہیں ساس عمرے پہ آ سکتی ہے تو تمہاری بیوی کی پھپھی ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ تمہاری تو کچھ بھی نہیں لگتی، کیوں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ آج کل تو بابا ساس بھی نہیں آ سکتی، آج کل تو فتنہ ہے، فتنہ، لوگوں میں حیا ختم ہو گیا۔ جب سے ڈش لگے ہیں، کیبل چلے ہیں، اب تو آدمی بہن بھائی بھی اکیلے نہ رہیں، باپ بیٹی بھی اکیلے نہ رہیں، کوئی داماد بھی اپنی ساس کے ساتھ نہ رہے۔ قطعاً بالکل اپنے آپ کو بچانا ہے تو دور رہو، ورنہ بندہ آگ سے نہیں بچ سکتا۔ ہمارے پڑوسی ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی سود کھایا کرو۔ ان کے گھر سے اگر ہمیں کھانا آئے، کھانا تو کافر کے گھر سے بھی جائز ہے، اللہ کے بندے۔ عمرے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی مدینے پاک میں 40 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ 40,000 نصیب کرے، فضیلت ہے، نہ پڑھ سکے تو جرم کوئی نہیں۔ موبائل میں، فون میں میوزک کے بجائے قرآن کی آیت کو آدمی اس میں کہ جب گھنٹی کے بجائے قرآن، یہ بھی منع ہے۔ قرآن کی آیت کی توہین ہے کہ اس کو ہم نے گھنٹی کی جگہ استعمال کیا ہے۔ بابا اس کو بند رکھو اور اس پر عام جو ٹیلی فون کی گھنٹی ہوتی ہے وہی لگاؤ، جب حرم کے باہر جاؤ اس کو چالو کر دو، اس میں گانا نہ ہو، میوزک نہ ہو، دھنے نہ ہوں، یہ بکواس نہ ہو۔ عمرے پہ آئے ہیں، کسی کام کے لیے جدہ جائیں تو احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، باندھنا چاہو مرضی، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر ہم آپ سے فون پہ بات کریں تو کس وقت بات کریں تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو؟ تو میرے جو آرام کا وقت ہے مجھے مجبوراً فون بند ہی رکھنا پڑتا ہے، آپ کرتے رہیں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر میں فون کھلا رکھوں تو پھر تو 1 منٹ بھی نہیں سو سکتا، تو اس لیے میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ جب کھلا ہو سمجھے میں جاگ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔
جب بات کرو گے میں اٹھا لوں گا، مانا میں جاگ رہا ہوں۔ عمان میں آئے انشاءاللہ، بالکل آئیں گے۔ ہمارے وہاں تو بہت بھائی ہیں، بڑا تعلق ہے، لیکن خدا کی شان ہے زندگی میں کبھی نہیں آئے، اللہ کی قدرت ہے۔ ورنہ عمان میں تو ماشاءاللہ یہ سارا علاقہ ہی بلوچوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تو برادری ہے ہماری گویا کہ۔ تو یہ خدا کی شان ہے، جتنا سمندر کے کنارے ہیں نا، آپ دیکھیں گے مسقط ہے، عمان ہے، گوادر ہے، پسنی ہے، بحرین ہے، اور اسی طرح آپ بلوچستان تک چلے جائیں، یہ جتنا سمندر یا دریاؤں کے کنارے ہیں نا، ان سب علاقوں میں اکثریت بلوچوں کی ہے، کیونکہ یہ مارشل قومیں تھیں، اس لیے یہ یہاں آباد ہوئیں اور یہ لوگوں کو قزاقوں سے بچاتے تھے، ورنہ قزاق کوئی بحری جہاز گزرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ قومیں حفاظت کرتی تھی تاجروں کی، تو اس لیے ان کے ساتھ بستے بستے ملک بن گئے۔ تو انشاءاللہ بالکل آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کو منظور ہے، آپ پروگرام بنائیں انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پینا چاہتے ہیں، یہ بیٹھ کے جو قرآن سنتے ہو یہ کم ہے کہ چائے پینے میں زیادہ ثواب ہوگا؟ مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن اصل میں بات میرا بھائی یہ ہے کہ ایک تو حالات ہے۔ اب کل ایک بیچارے نے محبت سے دعوت کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن اس کی مہربانی کی، اس نے بتا دیا کہ میرے گھر میں سیڑھی ہے۔ میں نے کہا میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی تم کھانا لے آؤ، ہم گھر میں سب کھا لیں گے۔ اچھا ہو گیا، بیچارہ لے آیا، رات بھی کھایا گیا، دن میں بھی کھایا گیا، 2 دفعہ 10 بندوں نے کھا لیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آدمی طریقے سے ہو تو تاکہ کسی کے لیے تکلیف بھی نہ ہو، تو مجھے کیا اعتراض ہے کسی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کا؟ میرا بھائی جب تک ایک جگہ 15 دن کی نیت اقامت نہ کرو، مسافر ہو، نماز قصر پڑھو گے۔ کہتا میں نے دیکھا ایک آدمی نے جوتے کے اوپر اپنی ٹوپی رکھ لی اور پھر قرآن رکھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سمجھائیں پیار سے، فقہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر نہ حدیث سمجھ آئے گی نہ قرآن۔